السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللہ تبارک و تعالی جل و علا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ ہمارے ملک میں 4 موسم پائے جاتے ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ اسی طرح نیکیوں کا بھی ایک موسم بہار ہے جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب ذرا سیٹ کریو اسپیکر۔ ماہ رمضان جی بعد آواز آندی نا نہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ٹھیک ہے ایمان والوں کے لیے خاص تحفہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک، کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ ایک بات۔ وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بات، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چوتھی بات، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اللہ رب العالمین توفیق دے دے، طاقت دے دے تو پھر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مادہ را میم زواد، اگر لغت میں اس کا معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اور ساتھ حدیث بھی ملا لی جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے جلنا۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام رمضان ہے۔ اب آگے چلیے،
ماہ رمضان اللہ رب العالمین نے اس کا تعارف قرآن مجید میں کروایا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب صرف قرآن مجید ہی رمضان میں نازل نہیں ہوا، بلکہ دوسری آسمانی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت صحف ابراہیم، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جو صحیفے نازل کیے وہ یکم رمضان کو نازل کیے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس طرح قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی رمضان میں ہی اترے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تورات بھی ماہ رمضان میں اتری، زبور بھی ماہ رمضان میں اتری، انجیل بھی ماہ رمضان میں اتری، اور جب قرآن کی باری آئی 24 رمضان گزر چکا تھا، اللہ رب العالمین نے 25ویں رات میں ماہ رمضان کی 25ویں رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور جس کا اشارہ بھی قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو حضرات ذی وقار، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی، اور قرآن مجید پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید ساری آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں ہی نازل کیا ہے۔ حضرات آگے چلیے، ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین پورا مہینہ ان دروازوں کو بند نہیں فرماتے، بلکہ جنتی دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا من صام رمضان ثوابا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا لوگوں جو رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ، من صام رمضان، جو رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو سارے کے سارے روزہ رکھیں گے اللہ رب العالمین اس کا کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر دوسرے رمضان کے روزے رکھتا ہے، درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کئی گناہ ہوتے ہیں نہ چاہتے بھی بندہ کر دیتا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک
ایک سال میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین وہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے تو اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے کہ جس سے گناہ جل جائیں، جس سے انسان کی بدکاریاں جل جائیں، جس سے انسان کی سیئات جل جائیں، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو باعث رحمت بنایا ہے۔ حضرات آگے چلیے کہ ماہ رمضان اللہ رب العالمین نے روزے اس کے فرض کیے ہیں اور فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے روزے اسی لیے کہ انسان پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے۔ لیکن اگر انسان نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا ہے، روزہ رکھ کے فراڈ کرنا ہے، روزہ رکھ کے انسان نے بے حیائی والے کام کرنے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کو روزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو بندہ جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ رب العالمین کو حاجت ہی نہیں کہ ایسا بندہ بھوکا رہے پیاسا رہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جھوٹی بات کہنا چھوڑ دے اور انسان جھوٹی بات پہ عمل کرنا چھوڑ دے، یہ اللہ رب العالمین کو چاہیے۔ لیکن دیکھیے گا جیسے ہی رمضان ہوگا ہر طرف لوگ بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، لیکن بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود بھی جھوٹ بھی بولیں گے، جھوٹی گواہیاں بھی دیں گے۔ رمضان میں عدالتیں بند نہیں ہو جاتی، رمضان میں عدالتیں کھلی رہتی ہیں، عدالتیں کھلی رہتی ہیں، وہاں پہ جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ 500 روپے پہ ایمان بیچتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ 1000 روپے پہ ایمان بیچ دیا، جھوٹی گواہی دے دی۔ حضرات آپ چلے جائیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، آپ کو وہاں پہ گواہ مل جائیں گے، جن کو آپ نے 500 1000 روپیہ دینا ہے وہ گواہی دیں گے، جون سی مرضی گواہی آپ دلوا لیں۔ تو فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑتا اور اسی طرح جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ فرمایا وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ، اور کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، ان کا اجر نہیں اللہ رب العالمین نے لکھتا۔ حالانکہ روزے کا اجر کتنا ہے، سبحان اللہ۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے رجسٹر میں اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں۔ ایک بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فرشتوں اب تم نے اجر نہیں لکھنا، یہ بندے کا اور میرا معاملہ ہے، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا، جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ اور حضرات اگر اس حدیث کو اجزی کی جگہ اجزا پڑھ لیا جائے تو پھر کیا معنی بنے گا؟ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ لوگوں اس بندے نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی بن جاؤں گا، اس کی جزا میں خود ہی بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟
اس کا تعلق میں اپنے سے جوڑ لوں گا، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اس بندے کو اپنا پیارا بنا لوں گا، اس بندے کو اپنا ولی بنا لوں گا، اس بندے کو اپنا دوست بنا لوں گا، اور اس بندے کو قیامت والے دن جنت کا مہمان بنا دوں گا، اور اس بندے کو قیامت والے دن میں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ روزے دار، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی بن جاؤں گا۔ اور پھر حدیث آ جائیں جو میں پہلے پڑھ رہا تھا، وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ ان کو اجر کوئی نہیں دیتا۔ وہ کون سے ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو مسجد میں بیٹھ کے لغو باتیں کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو روزے کی حالت میں فحش گوئی کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو روزے کی حالت میں فراڈ کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو روزے کی حالت میں دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑتے، ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ملتا ہی نہیں۔ ہوتے اپنی طرف سے روزہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بات کا مجھے جواب دیں، انسان نے روزہ رکھ لیا، پانی پینا اس کے لیے حلال تھا، لیکن جب روزہ رکھ لیا اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے روزے کی حالت میں اس نے کھانا نہ کھایا۔ حضرات، اسی طرح انسان کے لیے کئی ایسے جائز امور جو روزے کی حالت کے بغیر جائز تھے، اس نے وہ کرنے چھوڑ دیے رب کا حکم مان کر۔ پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جب جائز کام تو اس نے اللہ کا حکم مان کے چھوڑ دیے، ناجائز کاموں کو کیوں نہ چھوڑا؟ جھوٹ روزے سے پہلے بھی انسان کے لیے حرام ہے، روزہ رکھا ہوا ہو پھر بھی حرام ہے۔ 2 نمبری کرنا روزے سے پہلے بھی حرام ہے، روزے کے دوران بھی حرام ہے۔ انسان روزے کے اندر کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے حلال ہے، روزے کی حالت میں جو اللہ رب العالمین نے ناجائز امور قرار دیے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اسی لیے فرمایا وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ حرام کاموں سے باز نہ آئے۔ حضرات آگے چلیے، اب کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب شیطان ہی نہیں تو پھر انسان گناہ کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے رمضان میں؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ رمضان کے اندر گناہوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن چھوٹتے نہیں، انسان گناہ کر لیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر لوگ حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک نے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں، سرکش شیاطین، یہ رمضان میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب جواب سنیے گا، شیطانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شیطان ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابلیس ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا؟
ایک یہ ابلیس، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ دوسرے شیطانوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین ہیں ابلیس کے علاوہ، یہ شیاطین۔ تیسری قسم جو انسانوں اور جنوں میں شیاطین ہیں، من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں یہ بھی شیطانوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ شیطانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک ابلیس، دوسرا کہ جو سرکش شیاطین ہیں، اور تیسرے جو انسانوں اور جنوں میں انسان کو وسوسے دے کر پھسلاتے ہیں۔ اب پہلی بات کہ رمضان میں ابلیس نہیں جکڑا جاتا، رمضان میں ابلیس بند نہیں ہوتا، رمضان میں ابلیس کو زنجیریں نہیں لگائی جاتی، وہ آزاد ہے۔ ابلیس کیا ہے؟ آزاد۔ اس کی دلیل قرآن مجید سورۃ الانفال آیت نمبر 48۔ سارے مجھے بتاؤ غزوہ بدر کب ہوئی؟ ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان میں غزوہ بدر ہوئی۔ آیا ابلیس کافروں کے پاس، فرمایا لا غالب لکم اليوم، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، شیطان کہتا ہے لا غالبا، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب اس نے دیکھا مسلمان اور کافر مد مقابل آ گئے ہیں، اپنی ایریوں کے بل پھر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اور کافروں نے کہا تو نے تو کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، اب کیوں پیچھے پھر رہے؟ کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ سکتے نہیں۔ میں اللہ کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کو میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اگر ابلیس رمضان میں بند کر دیا جاتا، جکڑ دیا جاتا، تو وہ غزوہ بدر میں آتا نہ۔ اب ایک دلیل ہوگی۔ دوسری دلیل، جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو کہا یہاں سے دفع ہو جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو اس نے کیا کہا؟ انذرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، قیامت کے دن تک مہلت دے دے، میں جو مرضی کروں تو نے مجھے سزا نہیں دینی، مجھے پکڑنا نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جا تجھے میں نے قیامت تک مہلت دے دی۔ اب اگر شیطان کو رمضان میں جکڑ دیا جائے، ابلیس کو، شیطان کو رمضان میں جکڑ دیا جائے، تو اللہ کا وعدہ رہتا نہیں۔ اللہ نے تو اس سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک تجھے مہلت ہے، اگر رمضان میں جکڑ دیا جائے تو پھر مہلت رہی، قیامت تک نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے سچا وعدے میں کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا بات میں کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کے اعتبار سے اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ وعدے میں بھی پکا ہے، اللہ بات میں بھی سچا ہے، اللہ قول میں بھی سچا ہے۔ اللہ ابلیس کو نہیں جکڑتے رمضان کو، سرکش شیاطین کو جکڑا جاتا ہے۔ اب ابلیس بھی بندوں کو گمراہ کرتا ہے رمضان کے اندر۔ اب بندے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی رمضان میں پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک وجہ ابلیس، دوسری کہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ سارے گناہ ہوتے ہی شیطان کی وجہ سے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ رب کی ساری نافرمانیاں ہوتی شیطان کی وجہ سے ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ اگر یہ سوچ صحیح ہوتی
تو بتاؤ ابلیس نے رب کا حکم کیوں نہ مانا؟ کیا ابلیس سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا؟ کیا ابلیس کے اوپر کوئی اور شیطان تھا جس نے اس کو بہکاوا دیا، جس نے اس کو گمراہ کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا؟ تو یہ بات تو سرے سے ہی غلط ہوتی ہے کہ بندہ سارے گناہ شیطان کی وجہ سے کرتا ہے۔ انسان کا نفس بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا شیطان انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہے، بلکہ اس آیت میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ اب ہر خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کس سے؟ اپنے نفس کے شروں سے، اپنے نفس کے شر سے۔ میرے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے ہم پناہ مانگتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا نبی پاک ہر خطبے میں پڑھتے کہ اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے، نفس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کو گمراہ کرنے والا صرف شیطان نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور قرآن کا ایک اور مقام وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ان تمام دلیلوں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ انسان کو صرف شیطان ہی گمراہ کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، خواہشات کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگا کریں اعوذ باللہ من شروری۔ حضرات آگے چلیے، ماہ رمضان میں ایک روزہ، دوسرا عمل فرمایا من قام رمضان ثوابا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے بھی سارے گناہ معاف۔ شرط کیا ہے؟ 2، ایمان کی حالت میں ہو اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا بڑا قیام سنتا ہے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بندہ قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جو تراویح ہے کہڑا مسجد چ پڑھنا فرض ہے، اس کی بڑی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کے اندر قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے نے رات کا تھوڑا سا حصہ امام کے ساتھ قیام کر لیا اللہ ساری رات کا اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جس نے تھوڑا سا امام کے ساتھ قیام کر لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ اب تراویح کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 30 منٹ کی، 40 منٹ کی، 50 منٹ کی۔ اور اللہ معاف کرے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ آسانیاں چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کے اوپر اتنا بوجھ نہ پڑے
اور پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیڑا پورا قرآن مجید سننا فرض ہے، تسی ادھا سپارہ پڑھ لیا کرو، ہولی ہولی ادھا ہویا، ہولی ہولی پائیا ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھتی جائے اس کو نیکیوں میں اور بڑھنا چاہیے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے ہیں، لیکن جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ تو جس قدر بندہ آگے بڑھتا جائے نیکیوں میں بڑھنا چاہیے۔ بندے کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے، اللہ کی قسم ہے یہاں پہ ہماری الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے نیکیوں میں کم ہوتے جانا چاہیے۔ کائنات کے امام اللہ اکبر، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے، کھڑے ہو کر آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنا قیام اور اتنا آپ کھڑے ہوتے ہیں نہ کیا کریں، آپ تو وہ ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کی زندگی کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے یہ شان دیا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، جنت کا دروازہ آپ نے کھلوانا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ پھر سن لیں، لیکن اللہ نے یہ شان دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا محبوب آپ کی یہ شان ہے، پھر بھی اتنا قیام۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھے اتنا مقام دیا ہے میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں اتنا قیام کرتا ہوں۔ اور آج کیا ہے جناب، نمازی ساڑھے تھک جاندے نے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، آدھا پڑھنا کرنا ہے، آدھا نہیں اب ہم نے پائیا پڑھنا کرنا ہے۔ پائیا پڑھن بھی نہیں آندے، پائیا سننے کے لیے بھی نہیں آتے، کہتے ہیں جی ہم گھر میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیں نبی پاک نے فرمایا جو امام کے ساتھ رات کا تھوڑا حصہ قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین ساری رات کے قیام کا ثواب ملتے ہیں۔ اس حدیث پہ عمل کون کرے گا؟ اس حدیث پہ عمل کون کرے گا؟ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، اس حدیث پہ عمل کون کرے گا؟ یہ حدیث کیا فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے؟ مسجد میں قیام کریں، تراویح پڑھیں۔ اگر یہ اتنا ہی کوئی نارمل معاملہ ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی نہ تمیم داری کو کہتے کہ آپ، حضرت ابی بن کعب کو کہتے کہ آپ تراویحاں پڑھائیں۔ فضیلت ہی بھول گئی ہے۔ اصل میں بلا کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب قوم کے بڑے نیکی سے پیچھے ہٹیں گے لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہمارے استاد جی بیان کرتے ہیں، میں ایک مسجد میں رمضان کے لیے درس دینے گیا، وہاں پہ مسجد میں انٹر ہوتے ہی 17 بندوں کے نام لکھے ہیں، 17 بندوں کے نام۔ یہ کون ہے جی؟ یہ چودھری صاحب مسجد کے سرپرست ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ چودھری صاحب مسجد کے صدر ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ خزانچی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ نائب خزانچی ہے۔ 17 نام، اور تراویح پڑھنے والے صرف 3 بندے، تراویح پڑھنے والے صرف 3 بندے۔ تو استاد جی پوچھتے ہیں، میں نے کہا یہ 17 بندے کدھر ہیں جن کے نام لکھے؟ وہ جی گھروں میں ہیں۔ جب بڑے مسجد کے تراویح نہیں پڑھیں گے پھر عام لوگ بھی توجہ دیں گے نہیں، پھر عام لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کی قسم ہے
ان مساجد میں کتنی رونق ہے، ان مساجد میں تراویح کے دوران کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جس مسجد کا صدر، جس مسجد کا خزانچی، جس مسجد کا چیئرمین اور جس مسجد کا سرپرست، جس مسجد کا جنرل سیکرٹری وہاں پہ تراویح پڑھتا ہے، لوگ دیکھ دیکھ کے رغبت حاصل کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کے رغبت حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، بندہ کوئی نیکی بھی نہ کرے، بندہ اللہ کو ڈرے بھی نہ، تقوی بھی اختیار نہ کرے، تو پاویں مسجد دا صدر بھی ہوئے نا، اللہ فرماندے نے میں نہیں مندا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ آپ پڑھیں سورہ انفال پڑھیں، غالباً آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا بات ہے کہ اللہ مکے والوں کو عذاب نہ دے۔ کس بات نے اللہ کو روکا ہے؟ اللہ ان کو عذاب ضرور دے گا، کیوں دے گا؟ فرمایا وہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ ایک ان کا گناہ عرض کیا۔ دوسرا فرمایا دوسرا گناہ یہ کہ وہ خود ہی مسجد کے متولی بنے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسجد کے متولی سمجھتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اولیاءہ الا المتقون، پرہیزگار ہی مسجدوں کے متولی ہیں۔ جو بندہ پرہیزگار نہیں وہ مسجد کا متولی ہو سکتا نہیں۔ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی کہے جی میں صدر ہاں، اشتہار تے نال کہ میں صدر مسجد کا، تے نماز پڑھنی کوئی نہیں، ایسا صدر ہو سکتا نہیں۔ بندہ جا کے مجرے ویکھے تو پھر کہے میں مسجد دا صدر ہاں، صدر ہو سکتا۔ بندہ فلمیں دیکھے اور کہے میں مسجد کا صدر ہوں، ہو سکتا نہیں۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کے متولی، مسجد کی انتظامیہ وہی ہے جو پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاروں کے علاوہ مسجد کی انتظامیہ ہو سکتی نہیں، مشرک انتظامیہ میں ہو سکتا نہیں۔ اور بے نماز سے بھر کے کون مشرک ہے؟ بے نماز سے بھر کے مشرک کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے بے نماز کو قرآن مجید میں مشرک کہا ہے۔ چندہ لینے کے لیے ہماری مساجد کے وہ صدر بن جاتے ہیں جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ مسجد دا صدر نہ نماز پڑھے، لوگوں نے کی کہنا؟ مسجد کے امام کی، خطیب کی تنہائی پاک نہ ہو، مسجد کا امام بازاروں میں کھڑا ہو، لوگوں نے کیا اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے؟ اسی طرح مسجد کی انتظامیہ خود تراویح میں شامل نہ ہو، لوگوں نے کیا نصیحت پکڑنی؟ سارا قصور امام تے ڈگ جاندہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کی انتظامیہ صرف متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو جھوٹ سے بچنے والے، جو فواحش سے بچنے والے، جو بے حیائی کی گفتگو سے بچنے والے، جو اپنی نگاہوں کو بے حیائی سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ مسجد کے متولی ہیں۔ حضرات تو کیا فرمایا؟ فرمایا من قام رمضان ثوابا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کے متولی وہ ہوتے ہیں، مساجد کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والا، نبی پاک نے فرمایا وہ مہمان کی عزت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ دشمنیاں پھیلانے والا نہیں ہوتا۔ حضرات ذی وقار یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان میں تراویح کرنے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے نا؟ اللہ رب العالمین ہم کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ توفیق دے، لیکن توفیق اس کو ملتی ہے
من جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، جو کوشش کرتا ہے تو جن نے کوشش ہی نہیں کرنی، جن نے گھر منجی تے پی رہنا ہے تے وہ پھر اللہ نو کہے اللہ توفیق دے، تو وہ منجی نے اٹھ کے تے مسجد وچ نہیں نہ آ جانا، آپ ہی ہمت کرنی پینی۔ آگے سنیں، سارے کا سارا رمضان اللہ کی رحمت کا، سارے کا سارا رمضان جہنم سے آزادی کا، سارے کا سارا رمضان جنت میں داخلے کا، جہنم سے آزادی کا۔ آج لوگوں نے 3 عشرے بنائے، پہلا عشرہ جی رحمت دا، پہلا عشرہ رحمت، پہلے 10 دن رحمت دے۔ اچھا مینوں اے دسو رمضان دی فضیلت تد وددی ہے 10 دن رحمت دے ہون کے پورا مہینہ رحمت دا ہوئے، پورا مہینہ؟ تو پھر سنو نبی پاک کا فرمان، فرمایا جب اذا داخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر سارا رمضان بند ہوتے نہیں۔ تو پھر کیا پتہ چلا سارا رمضان کس بات کا ہے؟ رحمت کا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب بھی افطاری کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ تو افطاری دوجے 10 دنوں ہوندی ہے کہ پورا رمضان ہوندی ہے؟ پورا رمضان۔ تو پتہ کیا چلا پورا رمضان کس کا ہے؟ جہنم سے آزادی کا۔ تے تیجا عشرہ جنت وچ داخلے دا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر رات بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ دیتے ہیں، ہر رات۔ تو پتہ کیا چلا پورے کا پورا رمضان جنت میں داخلے کا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، کئی لوگوں نے پوسٹ لائیے، کئی لوگ کی من گرت گلاں کردے نے جی جن نے رمضان دی پہلے سب تو پہلے خوشخبری دیتی او دے تے جنت واجب ہو گئی۔ کنے آکھیا؟ نبی پاک نے آکھیا۔ کتھے آکھیا؟ کیڑی حدیث وچ؟ کیڑے قرآن دی آیت وچ؟ کوئی نہیں۔ تحقیق کرتے ہی نہیں لوگ۔ حالانکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو بندہ میرے پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ نے قرآن بھی دنیا میں محفوظ رکھا ہے، نبی پاک کا فرمان بھی محفوظ رکھا ہے۔ تحقیق نہیں کرنی، بغیر تحقیق کے ایک بات آگے پہنچا دینی۔ نبی پاک نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دے۔ فرمایا یہ بات ہے ہی نہیں کہیں پر، یہ بات کہیں پر ہے ہی نہیں کہ جس نے رمضان دی سب تو پہلے گواہی دیتی وہ دیتے جنت واجب ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے، اور جو بندہ نبی پاک پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ رمضان آئے، کرنے والے کام کیا ہیں؟ کرنے والے کام یہ ہیں جب دیکھیں رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، نکل آیا ہے، پڑھیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اللہ اس کو ہمارے لیے امن و ایمان والا بنا لے، اسلام اور سلامتی والا بنا دے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر رمضان داخل ہو جائے گا، پھر حضرات ذی وقار دل کے اندر جو میل ہے، دل کے اندر جو کچیل ہے اس کو دور کر دیں، جو حسد ہے اس کو دور کر دیں، جو بغض ہے اس کو دور کر دیں، جو کینہ ہے اس کو دور کر دیں۔ لوگ روزے بھی رکھیں گے لیکن بہنوں کے ساتھ ناراض رہیں گے، لوگ روزے بھی رکھیں گے اور بھائیوں کے ساتھ ناراض رہیں گے، لوگ روزے بھی رکھیں گے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ بھی رکھیں گے۔ یاد رکھنا ایسا عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں صرف بھوک اور پیاس ہی ملے گی۔ اگر تم بہنوں کو معاف کر دو گے، صلح کر لو گے، حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی کو ختم کر دو گے، بھائی کے پاس چلے جاؤ، بھائی کو جا کے کہو
قصور تیرا ہے، غلطی تیری ہے، لیکن میں نے نبی پاک کا فرمان سنا ہے جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے کنارے پر گھر کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دنیا میں رہ کے بھائی کو معاف کر دے گا، اللہ تجھے عرش بری پر بیٹھ کے معاف کر دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے فرنٹ پہ کنارے پہ گھر دے گا۔ نبی پاک نے ضمانت دی ہے۔ اور حضرات ذی وقار رمضان میں سحریاں ہوں گی، افطاریاں ہوں گی، یاد رکھنا اگر رزق حلال سے سحریاں نہ ہوں گی، رزق حلال سے افطاریاں نہ ہوں گی، پھر ان افطاریوں کا ثواب نہیں ملے گا، ان سحریوں کا پھر ثواب نہیں ملے گا۔ سحریوں اور افطاریوں کا ثواب تب ملے گا جب رزق حلال سے کسی کی سحری کروائے گا، رزق حلال کے ساتھ کسی کی افطاری کروائے گا۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو کسی بندے کی افطاری کرواتا ہے، جو کسی بندے کا روزہ کھلواتا ہے، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اللہ اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو دے دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ بندہ رزق حلال سے کرے۔ اور جب افطاری کر لینی ہے پھر جناب آپ نے ویسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا بلکہ اس کو دعا دینی ہے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ آج تو نے مجھے افطاری کرائی ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں تیرا دسترخوان اور وسیع ہو جائے، یہ ختم نہ ہو، تیرے پاس روزے دار افطاری کرتے ہی رہیں اور تیرا کھانا جو ہے نیک بندے کھاتے ہی رہیں اور تجھ پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہی رہیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، تیرے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہی رہیں۔ کیا دعا دینی ہے؟ پڑھیں افطارا عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اور ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزے کی نیت نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس کا روزہ ہی قبول نہیں کرتے۔ لیکن جو ہم نے یہ الفاظ بنائے ہیں نیت کے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نبی پاک نے نہیں پڑھے، یہ صحابہ کرام نے نہیں پڑھے۔ دل کے ارادے کا نام ہے نیت، دل کے ارادے کا نام نیت۔ رات کو بندہ سونے لگا ہے، نیت کر کے سوئے، دل میں ارادہ پختہ کر کے سوئے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے دعا پڑھتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس نے پہلا کام ہی مسنون نہیں کیا، وہ الفاظ پڑھے ہیں جو نبی پاک نے پڑھے ہی نہیں، اللہ روزہ کیسے قبول کرے؟ یہ صحیح اور ضعیف کی بحث ہے نا، بخاری سے لے کے بلوغ المرام تک اور بہقی تک ایک حدیث میں بھی نہیں آتا کہ یہ الفاظ پڑھو، ضعیف میں بھی نہیں آتا۔ چلو صحیح کی سند چھوڑ دیں، ضعیف میں بھی نہیں آتا کہ بندہ روزہ رکھتے وقت یہ پڑھے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ تو جو بندے نے کام ہی غیر مسنون کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جو نبی پاک نے نہیں کیا، تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اب اس کے ترجمے پر غور کریں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، غدن کہتے ہیں اگلے دن کو عربی زبان میں، غدن اگلے دن کو جو آنے والا ہے۔ الیوم کہتے ہیں موجودہ دن کو، الیوم موجودہ دن کو، امس کہتے ہیں گزشتہ دن کو۔ اور بندہ پہلے دن کا روزہ رکھ رہا ہے تو کیا کہتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں نیت کر رہا ہوں دوسرے روزے کی، پہلے روزے کی کس نے نیت کرنی ہے؟ پہلے کی کس نے نیت کرنی ہے؟ الفاظ بھی غلط بنائے اور پڑھتے بھی غیر مسنون ہیں۔ پھر جب افطاری کر لینی بسم اللہ پڑھ کے سحری کریں، کیا پڑھ کے؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ اور پھر جب روزہ افطار آپ نے کر لیا پھر مسنون دعا ملتی ہے ذہب الظمأ
وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس ختم ہو گئی، انتریاں جو ہیں اللہ رب العالمین نے رواں کر دی، اور اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ ہمارا جو اجر ہے اس کو ثابت کر دیا. اور نبی پاک کا مسنون طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں کے ساتھ افطاری کرتے، تازہ کھجوروں کے ساتھ افطاری کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے، تازہ کھجوریں کھا کے مسجد میں چلے جاتے، کھانا نہ کھاتے، بلکہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ تازہ کھجوریں کھا کے مسجد میں آ جاتے. اور اگر تازہ کھجوریں نہ آتی پھر خشک کھجوریں جن کو ہم چھوارے کہتے ہیں وہ کھا کے آپ مسجد میں آ جاتے. کھانا نہیں کھاتے تھے نماز سے پہلے. یہاں پہ لوگ اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، میڈیکل طور پہ بھی اس کا نقصان، اور پھر جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں ان کا قیام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو افطاری کھجوروں کے ساتھ کریں. بھائی اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کسی کو شوگر ہے اور وہ زیادہ کھا لے تو کیس مجھ پہ بناؤ. اگر کسی کو شوگر ہے وہ ایک کھا لے، تھوڑی کھا لے کھجور، سنت پوری کر لے، کم مقدار میں لے لے. تو اپنی صحت کے مطابق جو تندرست ہیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے وہ کھجوروں کے ساتھ افطاری کرے. جب کھجوریں بھی نہ ہوں، خشک بھی نہ ہوں، تر بھی نہ ہوں، پھر نبی پاک نے فرمایا ہے آپ کا طریقہ کار یہ ہے پانی کے چند گھونٹ پیتے اور مسجد میں تشریف لے جاتے. شوگر والے پانی پی لیں، پانی پی کے مسجد میں آ جائیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.